میں آپ سب کو سلام، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے جو ہمیں ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم سب باہم مل کر زندہ خدا کی عبادت اور پرستش کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں خدا کے منصور کے لیے بھی خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہم خدا کی عبادت کرنے والے بنیں اور آپ تک خدا کے زندہ کلام کو پہنچانے والے بن سکیں۔ آج کا جو زندگی بخش کلام ہے، ہم اس کے لیے خدا کی کلام کو کھولیں اور دیکھیں گے مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط، اس کا 3 باب اور 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام میں لکھا ہے، چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ میں اور آپ ہم سب زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، بے شک اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں، ہم اپنی زندگی سے خوش ہوں، جس کے لیے ہم اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھی تربیت حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم اچھی جاب کرتے ہیں، ہم مختلف طرح سے ایفرٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری جو زندگی ہے یہ خوبصورت ہو، ہماری زندگی اچھی ہو، ہماری زندگی دوسروں کے لیے مثالی کردار ہو۔ لہٰذا اس کے لیے ہمارا زندہ خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے کلام کے ذریعہ سے ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہم سے یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے تو وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ کئی مرتبہ ہم نوجوان ہوتے ہوئے، کئی دفعہ ہم گھر کے سربراہ ہوتے ہوئے، کئی دفعہ ہم زندگی ذمہ دار شخصیت ہونے کے ناطے ہم بڑی ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال ہو جائے، ہماری زندگی میں بڑا سکون ہو، ہمارے پاس ساری چیزیں بڑی افراد کے ساتھ ہوں، کثرت کے ساتھ ہوں، تاکہ ہم دوسروں کی بھی مدد کرنے والے بنیں۔ لہٰذا ہم اپنی کوشش سے، اپنی طاقت سے، اپنی لیاقت سے، اپنے روپے پیسے سے خوشی حاصل نہیں کر سکتے، برکت حاصل نہیں کر سکتے، صحت اور تندرستی حاصل نہیں کر سکتے، زندگی میں اچھے دن حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے دن دیکھیں تو ہمیں اپنی زبان کو بدی سے اور اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھنا۔ ہم کئی مرتبہ ڈبل ڈیوٹی کر لیتے ہیں، کئی دفعہ ہم مختلف جگہوں پر سورس لگا کر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین جانیں اگر ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھتے، اگر ہم خدا کے کلام کو اپنے منہ سے نہیں نکالتے تو ہم ترقی اور کامیابی اور سرفرازی اور خوشی اور اچھی زندگی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، جو اس کو دوست رکھتے ہیں وہ اس کا پھل کھاتے ہیں۔ میں آپ کو 18 سال پہلے کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج سے 18 سال پہلے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف ایک ہی مقصد تھا کہ زندگی میں عیاشی کرنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے اور زندگی میں بہت سارا روپیہ پیسہ کمانا ہے۔ لہٰذا
میں بہت سارے برے کاموں میں مبتلا تھا، چرچ سے بہت دور تھا، خدا کے خادموں سے بہت دور تھا، اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھا۔ لیکن جب خدا نے مجھ سے کلام کیا اور میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور میں نے جب بپتسمہ لیا تو خدا کے خادم نے مجھے یہ ورس کوٹ کروائی۔ اس نے کہا شہزاد، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر آپ زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہو تو خدا کے کلام کی اس آیت کو اپنے دل میں رکھ لینا۔ اور میں نے بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنا اور پھر میں نے اس بات پر بڑا غور و خوض کیا اور پھر میں نے اس کلام کو زبانی یاد کر لیا اور میں اس کو دہراتا رہتا تاکہ میں اس کلام کو اپنے دل میں رکھ سکوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ عموماً ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں، خاص کر ہماری کمیونٹی کے اندر بات کا جو آغاز ہے نا وہی گالی سے ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم سب اس بات سے واقف ہیں، ہم اچھے الفاظوں کے ساتھ اپنے گھر والوں سے بھی بات نہیں کرتے، دوستوں سے یا رشتہ داروں سے یا محلے والوں سے تو دور کی بات ہے۔ تو میری بھی کچھ عادت ایسی تھی، میں بات بعد میں کرتا تھا، گالی مجھ سے پہلے منہ میں سے نکل جاتی اور ہر وقت برائی کرنا، لڑائی کے منصوبے بنانا، غلط خیالات کو اپنے منہ سے بولتے رہنا۔ لہٰذا خدا کے خادم نے مجھے یہ بتایا کہ شہزاد اگر زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے تو کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بھرپور کر لے۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، مقدس پطرس رسول یہ فرماتا ہے، چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہے اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو کیا بدی سے اور اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ آج موجودہ دور میں صورتحال ایسی ہے، ہم حالات کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم زندگی میں بھاگ دوڑ کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ ہم جب تھک جاتے ہیں، کئی دفعہ جب ہم اک جاتے ہیں تو پھر ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، منفی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ جو اسے دوست رکھتے ہیں، جو اس سے پازیٹیو بولتے ہیں، جو اس سے خدا کی تعریف کرتے ہیں، جو اس سے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، جو اس سے خدا کی وڈیائی کرتے ہیں، جو اس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ اس کا پھل کھائیں گے، وہ زندگی میں اچھے دن دیکھیں گے اور وہ کامیاب ہوں گے، وہ سرفراز ہوں گے، وہ برکت ہوں گے اور وہ دوسروں کے لیے مثالی کردار ہوں گے۔ آمین۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ پہلے تو ہمیں آپس میں یک دل ہونا ہے، پھر دوسروں کے ساتھ ہمیں ہمدرد ہونا ہے، پھر ہمیں برادرانہ محبت رکھنی ہے اور کلام میں لکھا ہے نرم دل اور فروتن بنو، کیونکہ خدا فروتنوں سے بڑا پیار کرتا ہے، خدا حلیموں سے بڑا پیار کرتا ہے، خدا ان سے جو اپنی زبان سے خدا کو جلال دیتے ہیں، اپنے ہونٹوں سے خدا کی حمد اور تعریف کرتے ہیں، خدا ان سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں ایک آخری مثال کے ساتھ آپ کو یہاں سے رخصت کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص تھا اور اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ ایک شخص تھا، اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ ایک آم کے باغ میں چلا گیا۔ وہ جا رہا تھا اور راستے میں ایک آم کا باغ تھا۔ سارے اس طرف متوجہ ہو جائیں ساگر بھائی۔ وہ ایک آم کے باغ میں سے ہو کر گزرا اور اس نے دیکھا کہ بہت سارے آم جو ہیں درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے اور بڑے ہی خوبصورت آم تھے اور اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور آم دیکھ کر پہلے تو اس کے پیٹ میں کچھ ہوا، پھر اس کے منہ میں تھوڑا
پانی آیا، پھر دماغ میں خیالات آئے، لہٰذا اس شخص نے اس آم کو دیکھا. کیا کیا؟ اس آم کو دیکھا. اس آم کو اس آدمی نے دیکھا اور پھر اس کو توڑا. کیا کیا؟ توڑ کر اسے کھایا. اب ہم اس بات کو اگر تھوڑا آسان کریں تو دیکھا کس نے؟ آنکھوں نے. گئے کون؟ گئے کون؟ پاؤں. اور پھر اس کے بعد توڑا کس نے؟ ہاتھ نے. کھایا کس نے؟ چکھا کس نے؟ رکھا کس نے؟ پیٹ نے. اور اس نے ایک نہیں، دو نہیں، تو کافی زیادہ ہی آم کھا لی کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی. اس نے آم وہ کھا لیے. اسے گہری نیند آ گئی. جیسے ہی سر اسے گہری نیند آئی وہ وہیں پر سو گیا. پاس کافی ساری گٹلیاں پڑی ہوئی تھیں. وہ باغ کا مالک آیا. اس نے دیکھا یہ کون ہے جو میرے اتنے سارے آم توڑ کر کھا گیا ہے. اس نے وہاں سے ایک پکڑا ڈنڈا اور اس کی کمر پر مارا. اس کی جیسے ہی اس کی کمر پر مارا وہ اٹھا. اس کی آنکھ سے آنسو نکلے. اس کی آنکھ سے آنسو. تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا. دیکھا کس نے؟ گئے کون؟ توڑا کس نے؟ کھایا کس نے؟ چکھا کس نے؟ رکھا کس نے؟ پڑی کس کو؟ کمر پہ، پیٹھ پہ. اور آنسو کہاں سے آئے؟ یاد رکھیں دیکھا کس نے تھا اور آنسو کہاں سے آئے؟ آنکھوں سے. لہذا کلام میں لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. آج ہم بہت سارے فارمولے لگاتے ہیں، بہت سارے طریقہ کار اپناتے ہیں. لہٰذا یاد رکھیں اگر ینگسٹر ہیں، اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کسی بھی شعبہ میں ہیں، آپ زندگی میں خوش ہونا چاہتے ہیں، اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے. آمین. کلام میں لکھا ہے جو زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے اور صلح کا طالب ہو اور اسی کی کوشش میں رہے. کیونکہ خداون کی نظر راست بازوں کی دعاؤں پر لگی، اس کے کان راست باز کی دعا پر لگے. سو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے زندہ خدا کی اس بات کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں کہ وہ بھلا ہے، وہ پیارا ہے، وہ نہایت رحیم اور مہربان ہے. وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں اور لا تبدیل ہے. آئیں آج صبح اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھیں، اپنا دھیان زندہ خدا کی طرف لگانا شروع کریں اور خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. کیونکہ وہ ہمیں ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے تابع کرنے والے بن جائیں، ہم اپنی زندگیوں کو اس کے کنٹرول میں دینے والے بن جائیں. میں چاہتا ہوں سب دعا کرنا شروع کریں. ہر ایک لب خدا کے حضور کھل جائے. سب دعا کرنا شروع کریں. ہر ایک اپنی زندگی کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے زندہ خدا کی شکر گزاری کریں اور خدا کے کلام کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں. اے باپ یسوع کے نام سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. سب دعا کرنا شروع کریں، بلند آواز سے دعا کرنا شروع کریں. جس طور سے خدا کا روح آپ کو ابھارتا ہے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. آئیں اپنے لبوں کو کھولیں، اپنے لبوں کو کھول کر اس کے نام کو جلال دینا شروع کریں، اس کے نام کی تعریف کرنا شروع کریں. ہاللیلویا ربیا لبوں سے نام کو